داڑھی رکھ لیتا ہے، چور اپنی چوری چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے۔ ہاں، اس فارمولے کو سمجھ کر کے چلیں اور اس کو ہر جگہ فٹ نہ کریں۔ داڑھی والے کو دیکھ کر کے حقارت سے دیکھنا میرے عزیزوں ہرگز نہیں۔ کچھ چور اگر اس طرح کے لباس پہن لیں تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چائے والا چور ہے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ سب کو ایک کیٹیگری میں کیسے شامل کر سکتے؟ یہ ایک جملہ آپ یاد رکھیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ اور دوسری بات، علماء ذوی احترام کے لیے خاص طور پر میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے خطبے کے بعد۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ایک جملہ قرآن پاک کا اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر کوئی غالب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ تم محروم ہو یا ہم محروم ہیں اس عظیم مدد سے جس کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے اعمال کی بنیاد۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ہم سے کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں بہت فسادات ہو گئے، وائلیشن ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو پکڑ کر کے پولیس لے جا رہی ہے، 8-10 دن ہو گئے، ابھی تک تھمی نہیں ہے یہ گرفتاریاں۔ اور وہ بیان کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری پکڑ دھکڑ جو چل رہی ہے اس کی ساری مخبری مسلمان ہی کرتے ہیں۔ کون کہاں کس گھر میں چھپا ہے، کیا کیا کر رہا تھا، سب مسلمان ہی بتاتے ہیں اور آ کر کے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تب حضرت نے ایک آیت پڑھ کر کے ہمیں بتایا تھا، قرآن میں اللہ فرماتا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا، کبھی نہیں۔ لن کا لفظ ہے نفی تاکید کے ساتھ، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں مگر یہ کہ کسی کافر کی مدد مسلمان ہی کرے تو وہ کافر مسلمان کے راستے سے دوسرے مسلمان پر غلبہ کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک مسلمان کو ذریعہ بنا کر کے ہی دوسرا کوئی تمہارے گھر پر حملہ کرے گا۔ آج کی حالات پر میں جو بات کر رہا ہوں سنو میرے عزیزوں، بہت سارے مسلمان اپنا فیوچر آج بنا نہیں پا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے کس کا ساتھ دینا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ کسی اور مسلمان کو گرانے کے لیے ایک مسلمان کسی کافر و مشرک کی مدد پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہی میں بتا رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی قوم مغلوب نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے اندر کے غدار تمہیں مغلوب نہ کریں۔ جب تک ہمارے درمیان موجود جماعت کے منافقین ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں تب تک کوئی قوم ہمیں ڈائریکٹ نہیں گرا سکتی۔ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات میں بتاؤ، اور سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ ڈرتے کیوں ہیں، آپ کی قوم کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا جب ہم جانتے ہیں۔ یہ میں سنتا تھا پہلے، لیکن ڈائریکٹ سنا آپ کی قوم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی قوم ہی آپ کی قوم کو برباد کرتی ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج بھی دوسروں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں کوئی بھی غلبہ حاصل کر کے گرا نہیں پاتا جب تک کہ ہمارا اندر کا منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ غداروں کی جماعت، یہ منافقین کی جماعت، میں جانتا ہوں سیفی صاحب یہاں موجود ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی
یہ اسٹیج پہ موجود سارے علماء ہماری برادری ہیں، علماء برادری ہم گرفتار ہو کر کے 200 لوگوں کے درمیان ہیں، پہلے داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی، سارے ارد گرد ہمارے اطراف کرسیاں لگا کر بیٹھے اور سوالات کے سوالات، سوالات کے سوالات. اور اس وقت انویسٹیگیشن کرنے والوں کو کچھ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولانا سے یہ بھی پوچھو، یہ بھی پوچھو. کلپیں ہماری کاٹ کاٹ کر کے بھیجی جا رہی ہیں تقریروں کی کہ انہوں نے یہاں پر یہ کہا، انہوں نے یہاں پر یہ کہا. اور بیچارے سوالات کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم کو تو آپ کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا، یہ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا نہیں کون، لیکن سامنے والے نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب ہے، فلاں مولانا صاحب. میں جانتا ہوں میرے عزیزوں، میں نے اس سے قبل بڑے جذبات میں کہا تھا، وہ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. ہم نے سب اللہ اس کے رسول پر چھوڑ دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، غداروں کی جماعت سے کہتا ہوں، کل قیامت ہونی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ نے ہمیں بھی کھڑا ہونا اور تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے. دیکھا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے. دیکھا جائے گا تم نے کسی ایک عالم کو صرف اور صرف ناموس رسالت کی بنیاد پر سزا کو طویل کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے جاسوسیوں کا ماحول